اب ذرا بات کرتے ہیں ہم اس حوالے سے کہ اب چونکہ ایک نیا ہم بات کرتے ہیں لیڈرز کی. لیڈر جو ہے وہ لوگ اپنا منتخب کرتے ہیں, وہ الیکشن کے ذریعے آتا ہے, کبھی ہوتا ہے حکومت میں, کبھی نہیں ہوتا. لیکن ہمارا دین کیا کہتا ہے کہ لیڈر میں کیا کیا کوالٹیز ہونی چاہیے, اور انسان کا اور اس کے لیڈر کا رشتہ کیا ہونا چاہیے, کیسا ہونا چاہیے, اس حوالے سے ہم بات کرتے ہیں. اور خالد ظہیر صاحب, ڈاکٹر خالد ظہیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. بہت شکریہ سر, آپ نے وقت نکالا. سب سے پہلے تو اسی کی طرف آتے ہیں کہ جب ہم کسی کو لیڈر مانیں اپنا یا لیڈر چنتے ہیں تو اس میں کون کون سی خوبیاں یا خامیاں ہیں جو دیکھنے والی ہوتی ہیں, اور جو دین ہمیں کہتا ہے کہ بھئی یہ چیز اس میں ہے, دیکھو لازمی. بالکل. دیکھیے, دین کا پیغام جو ہمارے پاس پہنچا یہ محض کتاب کے ذریعے سے نہیں پہنچا, بلکہ کتاب کے ساتھ اللہ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بھیجا. تو لا محالہ ہمارے لیے سب سے پہلے اور سب سے زیادہ اہم ہستی شخصیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. بالکل. آپ کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ آپ کو, سر آپ کی آواز جو ہے وہ ہمیں نہیں آ رہی, دوبارہ بات کر سکتے ہیں, چیک کر لیں پلیز. جی نہیں, آئی تھنک کچھ پرابلم ہے, آواز آپ کی جو ہے وہ صحیح طریقے سے نہیں آ رہی. پلیز کنیکشن ذرا ہماری ٹیم چیک کر لے, جب تک ہم کچھ بات اس طریقے سے کریں کہ اگر قرآن کریم کی بات کریں تو قرآن کریم نے بار بار یہ نشاندہی کی ہے کہ انسان جو ہے وہ آدم و حوا کی اولاد ہیں, زمین پر اللہ کا کنبہ ہے, اور اس اعتبار سے انسان فطرتاً مل جل کر رہنا پڑتا ہے, لیکن جو اصل حاکمیت ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. بالکل. اور وہی تنہا اس کائنات کا خالق و مالک ہے اور حاکم ہے, اور اسی کو یہ حق پہنچتا ہے کہ اپنے بندوں کے لیے نظام زندگی تجویز کرے اور ان کے لیے قانون بنائے. اب یہی وہ بنیادی حقیقت ہے کہ جس پر ایک اسلامی ریاست کا قیام ہونا چاہیے. اسلامی ریاست میں اللہ تعالیٰ کی حکمیت کو زمین پر نافذ کرنے کا جو منصب ہے وہ اولو الامر کے سپرد کیا گیا ہے. بالکل. اب یہ اولو الامر جو ہے وہ کیسا ہو. جی ڈاکٹر صاحب. جی میں گزارش کر رہا تھا کہ یہ انتخاب اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ میرٹ کی بنیاد پر کیا, اور میرٹ سے مراد ہے کہ آپ کے اعلیٰ اخلاق تھے کہ جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس اہم منصب کے لیے منتخب کیا. چنانچہ لیڈر کے لیے اہم ترین چیز یہ ہے کہ اس کے اخلاق اچھے ہوں. اخلاق سے کیا مراد ہے؟ دوسروں کے ساتھ معاملات. وہ معاملہ چاہے اپنے گھر والوں کے ساتھ ہو, چاہے اپنے ہمسایوں کے ساتھ ہو, دوستوں رشتہ داروں کے ساتھ ہو, یا عام لوگوں کے ساتھ ہو. یہ اخلاق ایک عام آدمی کو کیسے نظر آئیں گے؟ جیسے انسان عام طور پر کسی کے بارے میں بھی جب رائے قائم کرتا ہے تو ظاہر ہے وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس کی بول چال, اس کے معاملات دوستوں سے, رشتہ داروں سے, دشمنوں سے کیسے ہیں. کیونکہ آپ جانتے ہیں نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ آپ نے جس طرح سے مخالفین کے ساتھ معاملات کیے ہیں بڑے غیر معمولی تھے. آپ کبھی رد عمل کا شکار نہیں ہوئے, منفی رد عمل کا. آپ نے لوگوں کو درگزر کیا. حقیقت واقعہ یہ ہے کہ جو آپ کی شخصیت میں سب سے زیادہ نمایاں چیز نظر آتی ہے مجھ کو, وہ ہے آپ کا اعلیٰ ظرف. لوگ زیادتی کر رہے ہیں, لوگ برا بھلا کہہ رہے ہیں, آپ ان کو درگزر کر رہے ہیں, ان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں. تو خیر یہ تو وہ اعلیٰ ترین وصف ہے کہ جو اپنانے کی ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے. لیکن ایک لیڈر کو دیانتدار ہونا چاہیے, ایک لیڈر کو معاملہ فہم ہونا چاہیے. لیکن ہمارے اس دور میں جو ضروری بات ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ اب ہمارا تعلق براہ راست نہیں ہوتا, ہم تو عام طور پر لیڈرز کو دیکھتے ہیں, اسکرین پہ دیکھتے ہیں, ان کے بیانات سنتے ہیں. ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارا جو نظام ہے, ہمارا جو کانسٹیٹیوشن ہے, ہم اس کے پابند ہیں, ہم سب کے سب. اس میں رہتے ہوئے اس کی حدود کے اندر ہم دیکھیں کہ کون اپنی پالیسیز کو کیسے پیش کر رہا ہے, اس کے پیچھے کیا دلائل ہیں, اور کیا وہ بات سننے کے لیے تیار ہے یا نہیں ہے. کیونکہ میں خاص طور پر جس چیز کو اب بہت اہمیت دیتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب کبھی بھی کوئی فرد ہمارا لیڈر بنے, اس کو ہر طرح کے سوالات کیے جا سکیں, وہ سوالات کہ جو
اس کی اپنی پالیسیز سے متعلق ہیں، اس کی ذات سے متعلق ہیں، کہ جس میں وہ یہ واضح کرے کہ اگر اس نے کوئی کام کیا تھا تو آخر کیوں کیا تھا۔ اگر آپ کو یہ محسوس ہو کہ سوالات دبائے جا رہے ہیں، لوگوں کو سنپ کیا جا رہا ہے، تنقید کو ختم کیا جا رہا ہے، جو ناقد لوگ ہیں ان کو مٹایا جا رہا ہے، تو آپ سمجھیے کہ کچھ گڑبڑ ہے، کچھ مسئلہ ہے۔ ایک چیز بالکل یہ امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ کو سوال کی اجازت ہونی چاہیے اور تنقید کی اجازت ہونی چاہیے۔ اچھا، ایک مسئلہ جو مجھے جس پر میں ذرا سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کیا اس کو کیسے اس کی انٹرپریٹیشن کروں، کہ میں ایک لیڈر کو دیکھتا ہوں جو آج ایک بات کرتا ہے اور کل دوسری بات کرتا ہے۔ آج وہ کہتا ہے کہ اویس جو ہے وہ ایک برا آدمی ہے، اور کل وہ کہتا ہے اویس ایک اچھا آدمی ہے۔ تو میں کیسے ڈیسیشن میکنگ کروں کہ اس کی کل والی بات ٹھیک تھی یا آج والی بات ٹھیک ہے؟ یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے۔ میں گزارش کروں کہ ہم انسان ہیں نا، ہم سب اپنی زندگی میں جب آگے بڑھتے ہیں تو ہمیں فیصلے کرنے ہوتے ہیں، اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم کو اپنی پچھلی آراء کو بدلنا پڑتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ ہم سب سیکھ رہے ہیں، لیکن اس میں ایک چیز کا ضرور خیال رکھنا چاہیے۔ ایک سیکھنے کا عمل یہ ہوتا ہے کہ میں کل تک جس فیصلے کو صحیح سمجھتا تھا، جس لائے عمل کو صحیح سمجھتا تھا، مجھ پر واضح ہو گیا کہ وہ غلط ہے، تو میں اس کا بالکل فراخ دلی کے ساتھ اس کا اظہار کروں کہ میں اپنی رائے کی غلطی کو تسلیم کرتا ہوں، اور اب میں اس نئی رائے پر پہنچا ہوں اور اس کے یہ دلائل ہیں۔ یہ واضح ہونا چاہیے۔ یہ میرا اور آپ کا حق ہے کہ میں جس کو اپنا لیڈر مان رہا ہوں یا جو لیڈر بننے کا دعویٰ کر رہا ہے، وہ پھر اپنے اس ذہنی سفر کو، اس تبدیلی کو واضح کرے۔ دوسری بات جو بڑی اہم ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں، ایک اوپینین ہوتا ہے پالیسیز کا کہ نہیں، ہمیں مثال کے طور پر اس وقت تنخواہیں نہیں بڑھانی ہے، ٹیکسز کو بڑھانا ہے، ٹیکسز کو کم کرنا ہے، یہ بدلتی رہتی ہیں آراء۔ ایک معاملہ اخلاقیات کا، اخلاقیات کبھی نہیں بدلتی، اس لیے اس میں تو آدمی کو واضح کرنا چاہیے کہ یہ جو میرے قول اور عمل میں تضاد ہے، اس کو کیسے جسٹیفائی کیا جائے۔ میرا خیال ہے کہ، اور یہ بہت ہوتا ہے ہمارے ہاں عام طور پر سیاستدانوں میں، اور میں سچی بات ہے کہ اکثر ان سے ہمدردی کرتا ہوں کہ یہ کتنی اپنے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں کہ محض اپنی پاپولیرٹی کی خاطر غلط باتوں کو جسٹیفائی کر رہے ہیں۔ حقیقت واقعہ یہ ہے کہ ایک میرے نزدیک سچا انسان، ایک اچھا لیڈر وہ ہوگا جو دیانتداری سے کہے کہ بھائی مجھ سے غلطی ہو گئی تھی۔ بالکل صحیح۔ میں آپ سے بھی معافی مانگتا ہوں، آپ لوگوں سے بھی معافی مانگتا ہوں، میرے لیے دعا کریں۔ میں انشاءاللہ آئندہ اپنے آپ کو بہتر کرنے کی کوشش کروں گا، اور میں زیادہ کوشش کروں گا۔ بالکل صحیح۔ میرا خیال ہے صاحب ہمارے ساتھ جاوید صاحب ہیں اسلام آباد سے۔ السلام علیکم جاوید صاحب۔ محمد جاوید صاحب، آواز آ رہی ہے آپ کو؟ کال ڈراپ ہو گئی، سوری۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک اور چیز جو میرے ذہن میں سوال ہے، ایک تو ہم نے یہ بات کر دیا کہ قول و فعل میں تضاد ہوتا ہے لیڈرز کے، اور ہم یہ دیکھتے ہیں اور مطلب یہ نظر آ جاتا ہے کہ کون کس وقت اپنی مفاد کے لیے کیا بات کر رہا ہے۔ محمد فیصل ہیں کراچی سے، چلیں ان سے بات کر لیتے ہیں پہلے، پھر میں اپنے سوال کی طرف آتا ہوں۔ السلام علیکم فیصل صاحب۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، رمضان مبارک سب سے پہلے۔ جی بہت مبارک جی سر، فرمائیے جی کیا سوال کریں گے؟ لیڈرشپ کے حوالے سے ٹاپک بہت اچھا ہے، بہت آئیڈیلسٹک ٹاپک ہے، ڈاکٹر صاحب کی بات بھی بہت اچھی ہے، آپ لوگ بھی سوالات بہت اچھے کر رہے ہیں، اور مہینہ تو ہے ہی بہت اچھا۔ ہم بڑے اچھے ہیں، ہمیں بنا دیں لیڈر، میں بتا رہا ہوں، صحیح بتا رہا ہوں سر۔ لیڈر تو کوئی کسی کو بنا نہیں سکتا، لیڈر بنانے والی ذات تو اوپر بیٹھی ہے جو بنا کے لیڈر بھیج دیتی ہے دنیا میں۔ بالکل، بتائیے کیا سوال کریں گے؟ ایک دین کا اور ایک دنیا کا، اب دونوں کو ملا کے مسئلہ ہمارے سوسائٹی میں شاید تھوڑا سا یہ ہے کہ شاید لوگ دین سے بھی دور ہیں اور دنیا سے بھی دور ہیں، آزادی سے بھی دور ہیں، غلامی سے بھی دور ہیں، بیچ میں لٹک رہے ہیں کہیں پہ۔ صحیح۔ تو جو دین سے دور ہوتا ہے اس کو جو دین کی بات بتانے والا آتا ہے وہ اس کو لیڈر سمجھ لیتا ہے، جو دنیا سے دور ہوتا ہے اس کو جو دنیا کی بات بتانے والا آتا ہے وہ اس کو شاید لیڈر سمجھ لیتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو اب دونوں ہی میں کہیں نہ کہیں فالٹ ہوتا ہے، غلطیاں دونوں ہی سے ہو رہی ہوتی ہیں، کہیں نہ کہیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ اب سوال صرف اتنا سا ہے
اور سوال کیا ہے، چھوٹی سی ایک بات ہے کہ علماء ہوں، ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں، اسکالرز ہیں، ہمارے یونیورسٹی کے پروفیسرز ہیں، آپ لوگ اینکرز ہیں، سب سے بڑے تو آپ لوگ ہیں آج کل جو کچھ ہیں، آپ ہی لوگ ہیں. اچھا سر، وہ مختصر کر لیں گے اگر اپنا کامنٹ، تو ہم آگے بھی بات کرنا ہے ہمیں. جی 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 آپ لوگ صرف لوگوں کو یہ تعلیم دے دیں سب مل کر کہ آپ لیڈر جو بھی ہے آپ اس کی بات سنیں، لیکن اس کو کم از کم پروسیس ضرور کریں دماغ میں. بالکل ٹھیک ہے، اپنی عقل ضرور استعمال کریں. بہت شکریہ ادا کریں گے فیصل صاحب. خالد صاحب، یہ جو لیڈر اور عوام کی ریلیشن شپ ہے یہ کیسی ہونی چاہیے؟ لیڈر کی بات ہم عقل سے کیسے تول سکتے ہیں؟ لیڈر سے تو دل کا رشتہ ہوتا ہے، عشق کا رشتہ ہوتا ہے، اس میں تو پھر عقل وقل تو سائڈ پہ ہو جاتی ہے. نہیں، یہی بڑی اہم بات ہے جی. میرا خیال ہے کہ انسان کی شخصیت میں یہ جو دو پہلو ہیں، ایک اس کی عقل اور ایک اس کے جذبات، اس میں یہ بات واضح ہونی چاہیے، یہ محض لیڈرشپ کے بارے میں نہیں، عام دوسرے معاملات میں بھی ہے کہ عقل پہلے آئے گی اور جذبات بعد میں آئیں گے. جذبات ضروری ہیں، اس لیے کہ جذبات نہیں ہوں گے تو ہمارا تعلق نہیں ہوگا، ہمارے اندر وہ پیشن نہیں ہوگا کہ جو ہر اچھے کام کے لیے ضروری ہوتا ہے. لیکن آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ جذبات اندھے ہوتے ہیں. جذبات کو دو آنکھیں مہیا کریں، وہ آنکھیں عقل سے مہیا ہوتی ہیں، اور انسان جب جذبات کے ساتھ عقل کو استعمال کرتا ہے تو قدم قدم پر اس کو دھچکے لگتے ہیں. اسے بعض اوقات محسوس ہوتا ہے کہ میں نے جو پہلے اوپینین فارم کی تھی، تعلق قائم کیا تھا، وہ اتنا سٹرونگ ہونا نہیں چاہیے تھا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہترین جذباتی تعلق بھی وہ ہوتا ہے کہ جو عقل کے تنقیدی جائزے کے ساتھ ہو، اور انسان ایک ریئلسٹک تعلق قائم کرے، سوال کرے. اور وہ بالکل صحیح بات بیان فرمائی جو ابھی صاحب بیان کر رہے تھے کہ آپ اس پروسیس کو جاری رکھیں اپنے ذہن میں کہ مطلب یہ نہیں ہو سکتا کہ میرا لیڈر ہمیشہ صحیح ہے یا مخالف لیڈر ہمیشہ غلط ہے، یہ نہیں ہو سکتا. یہ تو دیکھیے، میں آپ سے گزارش کروں، یہ تو ہم عام انسان ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہم کو یہ بتایا کہ پچھلے پیغمبروں کے ماننے والے آخر بعد میں آنے والے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں نہیں مانتے. اس کی ایک بڑی وجہ یہ بتائی کہ لوگ اپنے بزرگوں کو ماننے میں مبالغہ کرتے ہیں، عقیدت میں اس حد تک آگے بڑھ جاتے ہیں کہ پھر کسی اور کو سننے، دیکھنے، ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. یہ کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے. درست، بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ ادا کریں گے. ڈاکٹر خالد ظہیر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور بات کر رہے تھے کہ لیڈرشپ کیسی ہونی چاہیے اور ہمارا لیڈر کے ساتھ کیسا رشتہ ہونا چاہیے.